اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہوں وہ امور طبیعہ کا دوسرا رکن ہے، جس کو مزاج کہا جاتا ہے۔ مزاج ٹیمپرامنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ملاوٹ کے، ملنا یعنی ایک دوسرے میں ملانے کے، اختلاط یعنی آپس میں ملانا، حلول یا دخول کرنے کے ہے۔ تعریف کی بات کی جائے تو تعریف کہ جب دو یا دو سے زائد اجزاء یعنی اجزاء کہتے ہیں جز کو، اور جز کہتے ہیں پارٹیکلز، عناصر، ایلیمنٹس، ارکان۔ اجزاء ایک وقت آپس میں فعل و انفعال کرتے ہیں، جو تیسری نئی کیفیت حاصل ہوتی ہے اسے مزاج کہتے ہیں۔ یعنی جب دو یا دو سے زائد اجزاء کو ایک ہی وقت میں آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور ملانے کے بعد میں تیسری نئی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ مزاج کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر میں شکر لوں اور پانی لوں اور ایک ہی وقت میں دونوں کو آپس میں ملا دوں تو اس کے بعد مجھے ایک محلول حاصل ہوگا جو کہ میٹھا رہے گا، یہی مزاج ہوا۔ پھر مزاج کی دو قسم، مزاج کی اقسام طبیب کے اعتبار سے بتایا ہے کہ ابن سینا نے کیفیت کے مشابہ یا متوسط بتایا ہے۔ اسی طریقے سے مزاج کی تعریف میں مجوسی نے کیفیت غالبہ بتایا ہے اور مسیحی نے درمیانی کیفیت کو مزاج بتایا ہے۔ یہ MCQs آ سکتا ہے، اس لیے میں شارٹ میں ایک ایک لفظ میں اس کو لے لیا ہوں۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ مجوسی کے نزدیک کیفیت غالبہ کیا ہے، تو مزاج ہے۔ وہاں پر آپشن میں دے سکتا ہے ارکان، دے سکتا ہے اخلاط، دے سکتا ہے ارواح، دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت مشابہ کس طبیب کے نزدیک جو ہے مزاج ہے، تو اس کا آنسر جو ہے ابن سینا آئے گا۔ اس طریقے سے مزاج کی اقسام بحیثیت طبیب ہم یہ یہاں پر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ کہ ہم مزاج معتدل دو قسمیں ہیں، مزاج معتدل اور مزاج غیر معتدل۔ ہم کو جو پڑھنا ہے مزاج معتدل اور مزاج غیر معتدل کے اندر سے مزاج معتدل کی پھر دو قسمیں ہیں، مزاج معتدل حقیقی اور مزاج معتدل طبی۔ آئیے سب سے پہلے ہم مزاج معتدل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مزاج معتدل وہ مزاج ہے جس میں عناصر کے مقدار، کمیت اور کیفیت مساوی یعنی برابر ہو، یعنی کسی بھی ایلیمنٹس کی مقدار، کمیت اور کیفیت جو ہے برابر ہوگی، اسی کو مزاج معتدل کہیں گے۔ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ مزاج معتدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر کتنی کر کے آتا ہے اور آپشن میں دو رہتا ہے تو آپ کو آنسر دو لگانا ہے، کیونکہ مزاج معتدل کی دو اقسام ہیں، مزاج معتدل حقیقی، مزاج معتدل طبی۔ اور اگر اس طریقے سے اگر کویشچن آتا ہے کہ مزاج معتدل کی کل کتنی اقسام ہیں اور اگر آنسر میں رہتا ہے 9 تو آپ کو 9 لگانا ہے، کیونکہ معتدل حقیقی کی ایک قسم ہے اور معتدل طبی کی 8 قسمیں ہیں۔ اب مزاج معتدل حقیقی ہے کیا؟ وہ مزاج کی قسم ہے جس میں کیفیات اربع یعنی حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست، یہ چاروں بھی کیفیات جو ہے مساوی ہو یعنی برابر ہو۔ اور مزاج معتدل حقیقی یہ مزاج کائنات میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جن کے اندر اللہ نے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست کو جو ہے اعتدال میں رکھا تھا۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ مزاج معتدل حقیقی کس شخص کا مزاج تھا، تو وہ جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اس کے بعد آتی ہے کہ مزاج معتدل طبی۔ مزاج معتدل طبی کے تعلق سے ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ کسی مرکب کو، یعنی یہ وہ مزاج ہے جو کسی خاص مرکب کو اس کے مطلوبہ افعال و خواص کے مطابق حاصل ہو جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ جیسے ہر کسی کا جو مزاج ہے، مزاج معتدل طبی کے اندر ہر کسی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ باقاعدہ انسان کے اندر بھی ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کچھ خاص افراد ہوتے ہیں جن کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ پھر جانوروں کا مزاج جو ہے
یہ انسانوں سے مختلف ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے جس طریقے سے انسانوں میں ہے کہ انسانوں میں ہندوستان کے لوگوں کا مزاج امریکہ کے لوگوں سے بہت مختلف ہے، اسی کو جو ہے مزاج معتدل طبی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم مزاج معتدل طبی کی قسمیں دیکھیں گے، جو طبی کی 4 جماعتوں میں پہلے تقسیم ہے: صنفی، شخصی، نوعی اور عضوی۔ پھر آتا ہے کہ مزاج معتدل طبی کو تقریباً 8 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صنفی کی 2 جماعتیں ہوئی، شخصی کی 2 جماعتیں ہوئی، نوعی کی 2 اور عضوی کی 2۔ آئیے اب ہم ان کا ڈیوائیڈیشن دیکھتے ہیں کہ بالقیاس علی الداخل اور بالقیاس علی الخارج کی بنسبت ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیوائیڈیشن کیا گیا ہے۔ نوعی کی 2 قسمیں ہیں: مزاج معتدل نوعی بالقیاس علی الخارج اور بالقیاس علی الداخل۔ بالقیاس علی الخارج کے اندر، نوعی کے اندر، اس میں ہر نوع کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جانور کا مزاج الگ ہوگا، انسان جو اشرف المخلوقات جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کا مزاج الگ ہوگا جانوروں کی بنسبت۔ جانوروں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، لیکن جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے، جو کچھ انسان دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ جانور نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا مزاج الگ ہو گیا۔ اسی تعلق سے کہ مزاج معتدل نوعی بالقیاس علی الداخل کہ کسی نوع کے خاص فرد کو یہ مزاج حاصل ہوتا ہے، جیسے پورے اشرف المخلوقات کے اندر جتنے آج تک کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کے اندر جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ اس کے بعد کہ صنف کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک وغیرہ، ممالک وغیرہ کے رہنے والے لوگ۔ صنفی کہ مزاج معتدل صنفی بالقیاس علی الخارج کہ ہر ممالک کے لوگوں کا الگ الگ مزاج ہوگا، جیسے بھارت کے لوگوں کا امریکہ سے الگ مزاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صنفی بالقیاس علی الداخل کہ کسی ملک کے کسی خاص فرد کو حاصل ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ داخل اگر ہے تو کسی ایک کو اپنے ہی اندر داخل ہوگا۔ جیسے مسلمانوں کے اندر بات کی جائے کہ مسلمانوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج تھا وہ سب سے الگ تھا، کہ جب انگریزوں سے بات آئی کہ انگریزوں سے جو ہے جنگ کی جائے تو سب سے پہلے یہ اپنی بہادری کی وجہ سے سب سے پہلے اگر کوئی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس وقت مسلمان یہاں پر موجود تھے بھارت میں، لیکن ان سب میں سب سے الگ جو مزاج ہے وہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شخصی کی 2 قسمیں ہیں: مزاج معتدل شخصی بالقیاس علی الخارج اور بالقیاس علی الداخل۔ بالقیاس علی الخارج شخصی میں یہ ہوگا کہ کسی خاص شخص کو حاصل ہوگا، جیسے مولانا آزاد کا مزاج، اور علی الداخل کہ کسی خاص عمر میں جو مزاج حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو بالقیاس علی الداخل میں یہ ہوگا کہ جوانی کے اندر جو عجیب مزاج اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کو دیا ہوا ہے، اور یہ مزاج جو ہے ایک جوانی کا جو مزاج ہوتا ہے یہ سب سے الگ مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے سن نمو، سن وقوف، سن قولت، سن شقوقت، ہم اس کے مزاج کے تعلق سے بھی پڑھیں گے آگے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ مزاج معتدل طبی عضوی بالقیاس علی الداخل۔ بالقیاس علی الخارج میں عضوی کے اندر کہ ہر عضو کا الگ مزاج ہوتا ہے، جیسے دل کا جو مزاج ہے ہار ہے قلب کا، اسی طریقے سے دماغ کا جو مزاج ہے وہ بارد ہے یعنی ٹھنڈا ہے۔ اسی طریقے سے بالقیاس علی الداخل میں کہ خاص وقت عضو کو حاصل ہوتا ہے، جیسے جوانی کے اندر جو ہے باڈی کے اندر ایک عجیب طریقے سے جو ہے طاقت حاصل ہوتی ہے، عجیب جوانی کے وقت میں جو ہے طاقت، ایک پاور ہوتا ہے، ایک اپنے آپ میں امیونٹی برقرار رہتی ہے، قوت مناعت برقرار رہتی ہے۔ یہ جو ہے یہاں پر بالقیاس علی الداخل اور بالقیاس علی الخارج کے تعلق سے ہم نے مزاج معتدل طبی کے 8 قسموں کو دیکھا ہے۔ آ سکتا ہے یہ کچھ کہ امتزاج کیا ہے، تو امتزاج یہ مزاج امتزاج ہی سے بنا ہے۔ امتزاج کے معنی بھی ملنا یا ملاوٹ یا تعلق بنانا کے ہوتے ہیں، یعنی عناصر کے باہم ملنے کو امتزاج کہتے ہیں۔
امتزاج کی دو قسمیں ہیں، امتزاج کی کتنی قسمیں ہیں یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں، امتزاج سادہ جس کو امتزاج ساذج بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے امتزاج حقیقی۔ اب امتزاج سادہ کیا ہے؟ تو امتزاج سادہ یا امتزاج ساذج وہ قسم ہے امتزاج کی جس کے اندر عناصر کو ایک دوسرے میں ملایا جائے یا ایک دوسرے میں ڈالا جائے، تو ملانے کے بعد ان کا جو افعال و خواص ہے وہ برقرار رہے گے۔ جیسے شکر اور پانی کو ملایا جائے تو ایک میٹھا پانی جو ہے ہم کو محلول کی شکل میں حاصل ہوگا، شکر اور پانی کا محلول ہم کو ملے گا۔ لیکن اگر مجھے یہ کہے کوئی کہ شکر اور پانی کو علیحدہ کرو، تو میں کیا کروں گا کہ شکر اور پانی کا جو محلول مجھے حاصل ہوا ہے اس کو میں آگ کے اوپر رکھوں گا۔ آگ کے اوپر آگ دینے کے بعد جب اس کو بھاپ لگے گی تو بھاپ لگنے کے ذریعے پانی ہوا میں اڑ جائے گا، اور جو شکر ہے وہ میرے کو کاربن کی شکل میں مل جائے گی۔ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یس سر۔ جب وہ شکر اور پانی کا محلول مجھے حاصل ہو جائے گا، یہ جو امتزاج کی قسم ہوئی یہ امتزاج سادہ کہتے ہیں، ساذج کہتے ہیں، اور امتزاج حقیقی اس امتزاج کو کہتے ہیں، اس ملاپ کو کہتے ہیں جس کے اندر، یاد رکھیے کہ جس کے اندر عناصر کے ایک دوسرے میں آپسی ملاپ کے بعد نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عناصر کے آپس میں مل جانے کے بعد، عناصر کے آپس میں ملاوٹ کرنے کے بعد، تعلق بنانے کے بعد نئی کیفیت جو ہم کو حاصل ہوتی ہے وہی امتزاج حقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انڈے کو اگر میں پانی کے اندر رکھ دوں اور پانی کے اندر رکھنے کے بعد اس کو جوش دوں، جوش دینے کے بعد وہ انڈے کی جو کیفیت ہوگی وہ سخت ہو جائے گی، یعنی ابلا ہوا انڈا جو مجھے حاصل ہوگا۔ پہلے انڈے کے اندر جو ہے رطوبت تھی، لیکن جب میں نے اس کو جوش دیا پانی کے اندر رکھ کر تو اس کی جو مزاج کی کیفیت ہے وہ بدل گئی، اور ابلا ہوا انڈا جو ہے مجھے سخت حالت میں، ٹھوس حالت میں حاصل ہوا۔ یہ جو اب مجھے کوئی اگر کہے کہ جو ٹھوس انڈا ہے اس کو دوبارہ جو ہے اپنی رطوبت والی حالت میں لائیے، تو میں دوبارہ اس کو اپنی رطوبت والی حالت میں نہیں لا سکتا ہوں، یہی جو کہلائے گی امتزاج حقیقی کہلائے گی۔ اب اس کے بعد آتی ہے کہ اسباب امتزاج کتنے ہیں؟ تو اسباب امتزاج یہ دو قسمیں ہیں، دو اسباب ہیں، الفت کیمیا جس کو، اور دوسری قسم ہے نفرت یا بغفت کیمیا۔ یہ جو ہے میں نوٹس کے ذریعے لیا ہوں، اور یہ نفرت کیمیاوی اور الفت کیمیاوی یہ اسباب ہیں امتزاج کے۔ اب آتی ہے سوء مزاج سادہ جس کو مزاج غیر معتدل بھی کہتے ہیں۔ ایک تو ہم نے مزاج معتدل دیکھے تھے، اب دیکھیں گے ہم مزاج کی ہی قسم مزاج غیر معتدل۔ مزاج غیر معتدل وہ مزاج ہے جس میں کمیت یا کیفیت بگڑ جائے اور مرکب کا طبعی فعل بگڑ جائے، یعنی کسی بھی مرکب کے اندر، کسی بھی جسم کے اندر یا کسی بھی مرکب کے اندر جو ہے اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، یا بگاڑ ہونا جو کہلائے گا کمیت اور کیفیت کے اندر، مرکب کا طبعی فعل بگڑ جائے گا۔ اب وہ طبعی فعل کب بگڑے گا؟ جب کیفیات بدن، لیکن کیفیات بدن ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیفیات بدن کتنے ہیں، تو کیفیات بدن چار کیفیات بدن ہے، جس میں سے دو فاعلہ ہے، دو منفعلہ ہے۔ دو فاعلہ جو ہے حار اور بارد ہے، یعنی حرارت اور برودت ہے، اور دو منفعلہ جو ہے وہ رطب اور یابس ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج غیر معتدل کی دو اقسام ہیں، ایک تو مفرد ہوگی، مرکب ہوگی۔ اب مفرد کی بات کی جائے تو مزاج غیر معتدل مفرد حار، جس کے اندر حرارت اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر کسی انسانی بدن میں حرارت اعتدال سے زیادہ بڑھ گئی تو اس کو بخار لاحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یس۔ تو یہی یاد رکھنا ہے کہ مفرد حار میں حرارت اعتدال سے بڑھ گئی، مفرد بارد کے اندر برودت بڑھ گئی، مفرد رطب کے اندر رطوبت بڑھ گئی، مفرد یابس کے اندر یبوست بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اب مرکب کی بات آتی ہے تو مرکب کو بھی چار جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فاعلہ کا ایک رہے گا تو منفعلہ کا دوسرا رہے گا، فاعلہ کا ایک رہے گا تو منفعلہ کا دوسرا رہے گا۔ جیسے مزاج غیر معتدل مرکب حار رطب،
यहाँ पर देखिए कि फ़ाइला का हार है तो इधर रतब है मुनफ़ैला का, फिर बारित इधर है तो रतब इधर है, फिर हार फ़ाइला का है तो याबिस है, बारित फ़ाइला का है तो मुनफ़ैला का जो है क्या है, याबिस है। इसी तरीके से ये जो है कि अगर हरारत और रुतूबत मुरक्कब के अंदर क्या होगा, एक तो हरारत और रुतूबत एतदाल से बढ़ जाएगी, फिर बारित रतब के अंदर बरूदत और रुतूबत एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी मुरक्कब के अंदर ये होगा कि गैर मोतदिल वो मिजाज की किस्म है जिसके अंदर मुरक्कब में हरारत और रुतूबत एतदाल से बढ़ गई तो वो मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब हार रतब की किस्म हो गई। इसी ताल्लुक़ से एक क्वेश्चन जो है एजाज़ अली ने मुझसे कल पूछा था कि सर मिजाज गैर मोतदिल की जो अक़साम है उसमें दिया हुआ है कि कितनी किस्में हैं, और वहाँ पर 16 किस्में दी हुई थी, तो मादे को अगर शामिल कर लिया जाए तो मिजाज गैर मोतदिल की 16 किस्में होती है। ये पॉइंट को दिमाग में रखिए कि मादे को शामिल करने के बाद मिजाज गैर मोतदिल की 16 किस्में होती है। मैं नीचे पॉइंट ये डाला हुआ हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है कि असनान अरबा या उम्रों का मिजाज या आमार अरबा को बयान कीजिए। सबसे पहले कि असनान अरबा क्या है। असनान के मानी उम्र के होते हैं, अरबा के मानी 4 के होते हैं। असनान अरबा उम्रों का जो है मिजाज ये 4 होते हैं, जिनमें सबसे पहला सिने नमो, दूसरा सिने वकूफ़, फिर सिने नमो है क्या। सिने नमो इसको जो है दूसरा नाम हिदासत भी कहते हैं, जिसको ग्रोइंग एज कहा जाता है मुतरादिफ नाम में। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि सिने नमो का दूसरा नाम क्या है, जिसको ग्रोइंग एज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वक्फ़ा होता है इसमें कि पैदाइश से लेकर 30 साल तक के जो वक्त होता है इसी को सिने नमो कहा जाता है, जिसका मिजाज हार रतब होता है। आइए अब सिने नमो को फिर 5 जमातों में तकसीम किया गया है। सिने नमो को 5 जमातों में तकसीम किया गया है। सिने तफूलत जिसको तिफ़्ल कहते हैं यानी बचपन, सिने सबा सिने तिफ़्ल की जो उम्र होती है ये 0 से 4 साल होती है। ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि 0 से 4 साल कौन से सिने नमो में कौन सी किस्म की होती है या किस किस्म में होते हैं। तो सिने तफूलत, फिर सिने सबा ये 4 साल से 7 साल होती है, फिर सिने तरारा जिसको मुतरारा भी कहते हैं, जिसकी एज 7 ईयर से 14 ईयर्स होती है, फिर सिने रिहाक जिसको मुराहिक भी कहा जाता है, जिसकी एज 14 से 21 साल होती है, और आखिर में आता है सिने फ़ता। फ़ता 21 से लेकर 30 साल तक। अब एज के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्डहुड कहा जाता है, सिने सबा और सिने तरारा को चाइल्डहुड कहा जाता है, या ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि चाइल्डहुड किसे कहा जाता है, सिने फ़ता या सिने सबा, सिने सबा या सिने रिहाक, सिने सबा या सिने तफूलत, सिने सबा या सिने तरारा। तो यहाँ पर आप लोग को याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि सिने सबा और सिने तरारा को चाइल्डहुड कहा जाता है। फिर आता है सिने वकूफ़। सिने वकूफ़ को मुतरादिफ नाम सिने शबाब भी कहते हैं। ये 31 से लेकर 40 साल की उम्र होती है। इसके अंदर आज़ा ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं। इनका मिजाज हार याबिस होता है। सिने नमो का मिजाज हार रतब पड़ा है, यहाँ पर हार याबिस है। सिने कहूलत, सिने कहूलत की जो उम्र होती है ये 41 से लेकर 60 साल होती है, और इसका मिजाज बारित याबिस होता है। फिर आता है सिने शेखुकत। सिने शेखुकत ये चौथा सिने अरबा या सिने अरबा के अंदर जो है ये चौथा है सिने शेखुकत, जो रुतूबत गरीब में पाया जाता है, जिसमें 61 साल से लेकर मौत तक की जो वक्त होता है ये सिने शेखुकत कहलाता है, और मिजाज इसका बारित रतब होता है। ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि सिने कहूलत का मिजाज क्या है या सिने वकूफ़ का मिजाज क्या है,
یا سن شیخوخت کا مزاج کیا ہے، تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہار رطب سن نمو، ہار یابس سن شباب، ہار بارد یابس سن کہولت اور سن شیخوخت کا بارد رطب۔ اس طریقے سے ایک MCQز یہ آ سکتا ہے کہ عمروں کے لحاظ سے جوان معتدل ہے۔ یہ کوشچن MCQز اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے کہ عمروں کے لحاظ سے کون معتدل ہے، بچے، بوڑھے، جوان یا عورتیں؟ تو جوان جو ہے یہ عمروں کے لحاظ سے معتدل ہے۔ اب آتا ہے مزاج کی تشخیص یا اجناس عشرہ، جس کو ادلہ اجناس بھی کہا جاتا ہے یا ادلہ مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کے مزاج کو دیکھنے کے لیے ان چیزوں کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے ہم کو پتہ لگے گا کہ وہ مزاج کون سے مزاج کا انسان ہے۔ جیسے ملمس، یعنی اس میں جو ہے جلد دیکھی جاتی ہے، جلد کو ٹچ وغیرہ کر کے، کیونکہ اگر ہار مزاج اگر رہے گا تو جلد جو رہے گی وہ گرم رہے گی، بارد مزاج اگر رہے گا تو جلد ٹھنڈی رہے گی، یابس مزاج اگر رہے گا تو جلد خشک رہے گی، رطوبت اگر رہے گی تو جلد تھوڑی سی نمی پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لوگ کو ہیڈنگ ڈالنا ہے کہ اس کے اندر ملمس کے اندر کہ لمس کو دیکھا جاتا ہے چھو کر۔ دوسرا کہ مزاج کی تشخیص میں لحم و شحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو اور شحم کہتے ہیں چربی کو، لحم و شحم کو دیکھا جائے گا۔ پھر آتا ہے بدن کے بال، بدن کے بال بھی دیکھے جاتے ہیں کہ بدن میں بالوں کی اگر زیادتی ہوئی تو حرارت کی طرف غلبہ ہوگا، کمی ہوئی تو برودت کی طرف غلبہ ہوگا۔ پھر بدن کی رنگت دیکھی جاتی ہے کہ سرخ ہوا تو دموی مزاج ہے، زردی ہوا تو صفراوی مزاج ہے، سفیدی اگر پائی گئی تو بلغمی مزاج ہے، سیاہی اگر پائی گئی تو سوداوی مزاج ہے۔ اس طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور بدن کے رنگت، اس کے بعد حیت اعضاء کہ اعضاء کیسے ہیں، اعضاء کو دیکھا جاتا ہے، ہاتھ پیر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، آنکھیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اعضاء کا جلد یا دیر سے متاثر ہونا دیکھا جاتا ہے۔ پھر نیند و بیداری کہ نیند کتنے گھنٹے لیتا ہے، کیونکہ بلغمی مزاج والوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اکثر ان کا مزاج بلغمی ہوتا ہے۔ ویسے لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، پیاس کی جو ہے کمی پائی جاتی ہے بلغمی مزاج والوں میں، کیونکہ آلریڈی ان کے اندر بلغم کی کثرت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے افعال اعضاء، اعضاء کے فنکشن دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام وغیرہ انجام دے رہے ہیں۔ پھر فضلات بدن کہ بدن سے جو فضلات ہو رہا ہے، کیونکہ جن کے اندر گرمی ہوگی ان کا پسینہ زیادہ خارج ہوگا۔ اسی طریقے سے انفعالات نفسانیہ کہ جو بھی نفسانی فعل وہ انجام دے رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اس میں ایک MCQز یہ آ سکتا ہے کہ ابن سینا نے شحم کو ہار کہا ہے، یعنی یہ MCQز اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ شحم کو ہار کس طبیب نے کہا ہے، ابن سینا، جالینوس، رازی یا بقراط۔ تو ابن سینا نے جو ہے شحم کو یعنی چربی کو ہار کہا ہے۔ پھر آتا ہے مزاج کا غلبہ بلحاظ اخلاق کہ اخلاق کی مناسبت سے ہم مزاج کیسے، تو جو دموی مزاج کے لوگ ہوں گے وہ ان کا جو مزاج ہوگا وہ ہار رطب ہوگا، حرارت اور رطوبت کا غلبہ ہوگا، چہرہ ان کا سرخ ہوگا، وہ موٹے ہوتے ہیں اور قوی ہوتے ہیں۔ قوی کہتے ہیں کہ قوت ان میں زیادہ پائی جاتی ہے، اشتہا یعنی بھوک اچھی لگتی ہے، نبض ان کی قوی اور عظیم ہوتی ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مزاج دموی کے لوگوں میں نبض کس طریقے کی ہوتی ہے، تو نبض قوی اور عظیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صفراوی مزاج کے لوگ ہار یابس ان کا مزاج ہوگا، چہرہ پیلا ہوگا، دبلے پتلے اور مغرور ہوتے ہیں، یعنی غرور بہت زیادہ ہوتا ہے اور کینہ کٹو کرتے ہو لوگ، یعنی غرور اور مغرور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی کلاس میں یا کسی کو اگر دیکھو کہ وہ جو ہے مغرور ہے، گھمنڈی ہے، گھمنڈ کر رہا ہے کسی بات پر یا کسی چیز پر اپنے آپ کو بڑا پن بتا رہا ہے، تو اس کا مزاج صفراوی ہے۔ یہ میں ایک بتایا ہوں بات، مزاج کے اندر ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نبض قوی اور سری ہوتی ہے۔ بلغمی بارد رطب ہوگا، بال باریک ہوگے اور نرم ہوگے،
بدن چربی دار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ بدن جو ہے بلغمی ہونے کی وجہ سے چربی دار ہوگا, موٹا ہوگا. عقل کم ہوگی یعنی عقل اس کی کم ہوگی, اور زیادہ غنودگی پائی جائے گی یعنی سستی کی حالت میں وہ رہے گا. سوداوی مزاج کے جو لوگ ہوگے ان کا مزاج باریک یابس ہوگا. یہ MCQs میں آ سکتے ہیں ان کے مزاج کون سے ہوگے. دبلے پتلے ہوتے ہیں, عروق ان کی باریک ہوتی ہے اور نبض بطی ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے اب مزاج فصول اربع. فصول کہتے ہیں اور اربع کہتے ہیں چار کو. موسم چار ہے, ہم نے عربی میں بھی پڑھا ہے. فصل الصیفی, فصل الشتائی, فصل الربیع, فصل الخریفی. یہ جو ہے موسم چار ہے, جس میں موسم بہار کو فصل الربیع کہا جاتا ہے, جس کا مزاج معتدل بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر. اب یہاں پر سردی جس کو فصل الشتائی کہا گیا ہے, ایک کتاب کے اندر اس کا مزاج سرد خشک ہے, دوسری کتاب میں اس کا مزاج باریک رطب ہے. فصل الشتائی کا مزاج ایک کتاب میں سرد خشک دیا ہوا ہے, ایک جگہ پر غلطی ہو گئی ہوگی, لیکن اصل اس کا مزاج باریک رطب ہے, یعنی برودت اس میں پائی جاتی ہے اور رطب ہوتا ہے, تھوڑی گیلی ہوتی ہے. سردی کے وقت دیکھتے ہیں نا ہم لوگ کہ سردی کے وقت تھوڑا سا جو ہے گیلی گیلی ہوا وغیرہ چلتی ہے. اسی طریقے سے فصل الصیفی یعنی گرمی, جس کا مزاج جو ہے ہار یابس ہوگا, گرم خشک ہوگا. اسی طریقے سے فصل الخریفی جس کو خزاں کہتے ہیں, اس کا مزاج ایک جگہ پر ہار رطب ہے, یعنی یہ اعتدال کے قریب ہوتی ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے, ایک کتاب کے اندر دیا ہوا ہے کہ اس کا مزاج گرم و تر ہے, یعنی ہار رطب ہے. یہ مزاج جو ہے کس کا ہے؟ فصل الخریفی کا. اب ایک کوشچن آ سکتا ہے MCQs کے اندر کہ مردوں کا مزاج کیا ہے یا عورتوں کا مزاج کیا ہے. تو مردوں کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے, اور عورتوں کا مزاج سرد تر ہوتا ہے, یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے اور رطوبت کی طرف مائل ہوتا ہے, تر ہوتا ہے. اب آتا ہے کوشچن کہ مزاج اعضاء. اعضاء کا جو مزاج ہے, جو آرگن ہے, ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مزاج ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر عضو کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے مزاج اعضاء کو جس نے تقسیم کیا ہے, یہ پوچھ سکتا ہے کہ مزاج اعضاء کو کس نے بتایا. تو وہ بتانے والے جالینوس ہیں. MCQs میں آ سکتا ہے یہ کوشچن. مزاج اعضاء کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے حارہ, جس میں قلب سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے, اس کے بعد کبد ہوتا ہے, اس کے بعد لحم ہوتا ہے. یہ کوشچن AIA PGET کے لیے پوچھے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ گرم عضو سے سب سے زیادہ کم عضو کی طرف آپ لگائیے کہ جوڑی کس طریقے سے لگے گی. اور یہ کوشچن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہار قلب ہوگا, اس کے بعد کبد ہوگا, پھر لحم ہوگا. پھر سب سے زیادہ بارد عضو کون ہے؟ تو سب سے زیادہ بارد ہڈی ہوگی, پھر غضروف ہوگا, پھر رباط ہوگے, پھر اعصاب, پھر نخاع اور دماغ. اسی طریقے سے سب سے زیادہ رطب عضو کون ہے؟ تو سمین, جو چربی جو ہے گوشت کے اوپر لگی ہوتی ہے اسی کو سمین کہا جاتا ہے. پھر شحم ہوگا, جو چربی گوشت سے علیحدہ جو چربی ہوتی ہے اس کو شحم کہا جاتا ہے. پھر غدد ہوگے, پھر لحم ہوگی, گوشت ہوگا, اور پھر دماغ ہوگا. اسی طریقے سے اعضاء یابسہ, پہلے بال ہوگے سب سے زیادہ خشک, پھر دانت, پھر ہڈی, غضروف اور رباط, پھر آخر میں رباط ہوگے. اسی طریقے سے معتدلہ سب سے زیادہ عضو جو ہوگا یہ جلد کو کہا جاتا ہے, لیکن اصل میں سب سے زیادہ سبابہ جو انگلیوں کے پورس ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ معتدلہ عضو ہوتے ہیں, معتدلہ اعضاء ہوتے ہیں. یہ بتانے والا جالینوس ہے. آخر میں آتا ہے نظریہ اقالیم. نظریہ اقلیم یہ MCQs میں کوشچن آ سکتا ہے. نظریہ اقلیم کو موجد کون ہے؟ تو ہپارکس نے جو ہے نظریہ اقلیم کو ڈیفائن کیا ہے. نظریہ اقلیم میں 2 نظریے الگ الگ نظریے ہیں. ایک جو نظریہ ہے وہ قدیم ہے یعنی پرانا ہے, اور ایک نظریہ جدید نظریہ ہے جو ابھی قدیم وقت کا ہے, جدید وقت کا ہے. قدیم نظریے کا جو ماننا تھا کہ آبادی ربع مسکون کی طرف ہے, قطب شمالی کی طرف یہ لوگ مانتے تھے کہ آبادی ہے. انہوں نے جو دنیا ہے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا
کیا تھا اور ہر حصے کو انہوں نے اقلیم کا نام دیا تھا. یعنی اقلیم کا نظریہ جو ہے کہ یہ پوچھ سکتا ہے MCQs کہ 7 اقلیم کون سے نظریے کے مطابق تھی. تو نظریہ قدیم کے مطابق 7 اقلیم موجود تھی. اسی طریقے سے جدید نظریہ والوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ آبادی جو ہے وہ جتنی شمال کی طرف ہے اور جنوب کی طرف دونوں طرف جو ہے آبادی موجود ہے، اور انہوں نے کرۂ ارض کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی جو زمین کا جو حصہ ہے، جو کرہ ہے، اسی کو جو ہے 5 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے. قدیم والوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ان 5 حصوں کو منطقہ کہا جاتا ہے. اب منطقہ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ منطقہ کسے کہتے ہیں؟ تو منطقہ جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کرۂ ارض کو 5 حصوں میں، انہی کے ہر حصے کو جو ہے منطقہ کہا جاتا ہے. منطقہ کی 5 قسمیں ہیں. منطقہ حارہ جو کہ درمیان میں ہوتا ہے، پھر اوپر شمال کی جانب معتدلہ شمالی ہے، پھر باردہ شمالی ہے، اور معتدلہ جنوبی اور باردہ جنوبی پایا جاتا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں ایزی ڈائیگرام کے ذریعے. یہ ایک کرہ یعنی زمین ہے، ٹھیک ہے. زمین کو کیا ہوا کہ بیچ میں سے ایک ڈائیگرام ہے. اب یہ بیچ میں جو پایا جائے گا، یہ جو حصہ ہوگا یہ حارہ ہوگا، ٹھیک ہے، منطقہ حارہ. پھر یہ جو حصہ پایا جائے گا، یہ 2 حصے ہیں. یہ جو کہلائے گا یہ شمال والا ہو گیا، نیچے جنوب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ یہ جو حصہ ہے یہ معتدلہ ہوگا. اسی طریقے سے نیچے بھی 2 حصے ہو گئے، یہ معتدلہ ہوگا اور یہ جو ہوگا یہ بارد ہو گئے دونوں حصے، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بارد شمالی، بارد جنوبی، اسی طریقے سے معتدلہ جنوبی اور یہ اوپر کا معتدلہ شمالی، یہ 5 منطقہ کے اندر جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ کویشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ معتدلہ کسے کہتے ہیں؟ تو عدل فی القسمت کو معتدلہ کہتے ہیں. یہ آنسر اس کا ہوگا، MCQs کے اندر یہ آ سکتا ہے. اسی طریقے سے خط استوا، خط جدی اور خط سرطان کیا ہے؟ تو خط استوا ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائیگرام کے اندر ایک کرۂ ارض بنایا جاتا ہے اور درمیان میں ایک ڈائیگرام میں شکل ہوتی ہے، اسی کو جو ہے خط استوا کہتے ہیں. خط جدی جنوب کی طرف جو ہوگی، جیم سے یاد رکھیے کہ جدی جنوب کی طرف جائے گی اور سرطان شمال کی طرف جائے گی. اس کے بعد MCQs میں یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ چوتھی اقلیم موت کے نزدیک ہے. یہ ہم کو MCQs کے اندر اس بار AIA PGET کے اندر آیا تھا کہ فخر الدین رازی اور مسیحی کے درمیان چوتھی اقلیم معتدل ہے، اور ابن سینا کے نزدیک خط استوا کے علاقے معتدل ہے. دونوں یعنی اسرشن اور ریزن درست تھے، دونوں بھی درست دیے گئے تھے. تو یہ آپ لوگ کو پوچھ سکتا ہے کہ چوتھی اقلیم کون سے طبیب کے نزدیک جو ہے معتدل ہے؟ تو وہ ہے امام رازی اور مسیحی. امام رازی کو فخر الدین رازی بھی کہا جاتا ہے، اور ابن سینا کے نزدیک خط استوا کے علاقے معتدل ہے، جو کہ جدید طریقہ نظریے سے غلط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے شعاع جو سورج کی ہے وہ ڈائریکٹ خط استوا پر پڑتی ہے، اور خط استوا پر پڑنے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں گرمی زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک کویشچن MCQs میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ بدن انسان کا مطالعہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یا کس طریقے کے تحت کرتے ہیں؟ تو بدن انسان کا جو مطالعہ ہے وہ مزاج معتدل طبی شخصی بالقیاس علی الداخل کے تحت کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا جو ہے مزاج مکمل ہوتا ہے. مزاج کے اندر اتنی ہی چیزیں امپورٹنٹ ہے، بس ان کو آپ لوگ کو پیپر کے اندر ہیڈنگ ڈائیگرام تو نہیں بنانا ہے. اقلیم کی اگر ڈائیگرام بنانے کا آیا تو بنانا ہے. اس کے بعد کہ اس کے اندر ہیڈنگ امپورٹنٹ ہے اور مین پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے، آپ لوگ جو ہے بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوگے. مزاج کو اور اچھے سے پڑھیے کیونکہ مزاج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.